جب تک وہ ختم نہیں کر دیتا 2 GB ڈیٹا. لیکن یہ 2 GB ڈیٹا جو تمہارا بچہ ختم کر رہا ہے وہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ وہ ریلز دیکھ رہا ہے، وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہے، فالتو کی جو ہے کام اس کے اوپر کر رہا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جادوئی ڈیوائس ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں. اگر اس کا صحیح استعمال، دیکھیے موبائل کو برا کہنے سے، سوشل میڈیا کو برا کہنے سے یہ برا نہیں ہوتا، یہ چیز بری نہیں ہے. اور کوئی بھی چیز فی نفس ہی بری نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. رسی سے جھولا بھی بنتا ہے اور پھانسی کا پھندا بھی بنتا ہے. چھری سے سبزی بھی کٹتی ہے اور گردن بھی کٹتی ہے. آپ کے استعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یہ ہمارے نوجوان اس کا استعمال کرنا سیکھ جائے. یہ جو 2 GB ڈیٹا ختم کر کے آپ نے امبانی کو دنیا کا نمبر 1 ارب پتی بنا دیا ہے. اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا، میں آپ کو بتاؤں اس موبائل سے لاکھوں روپے لوگ کما رہے ہیں. نوجوان، یہاں تک کہ انڈر ایج، یعنی جو بالغ نہیں ہے جو بچے، وہ بھی اس موبائل کے ذریعے حلال کمائیں، حرام نہیں، حلال کمائی. کوئی 1.5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے، 30, 40, 50 ہزار تو یوں کما سکتے ہیں. آپ صرف جو 2 GB ڈیٹا ہے اس کا استعمال صرف یہ کرنے کے لیے آپ کریں کہ آپ کو پیسے کیسے کمانے ہیں. صرف جو ہے ریلز دیکھ رہے ہیں، واہیات ریلز دیکھ رہے ہیں، فالتو کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں، اسی میں 2 GB ڈیٹا ختم ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس تو دیکھو، ارے اللہ اکبر. ہمارا اسٹیٹس کس کو کہتے بتائیں؟ اسٹیٹس کا مطلب حیثیت. تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، تم کس ٹائپ کے انسان ہو، تمہارا اسٹیٹس بتاتا ہے. تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری ذہنیت کیا ہے. ہمارے نوجوان ایسے میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حضرت مولانا، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں نا، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں پڑھتے، یہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے، یہ ہم کو پڑھتے ہیں اور ہم کو دیکھ کر ہی اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. آپ لاکھ ان کو بولو کہ ارے وہ قرآن حدیث وہ الگ ہے، مسلمان الگ ہے، لاکھ بولو، لیکن ہم کو دیکھ کر ہی وہی سمجھتے کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے. اور ہم کو ہی دیکھ کر اور ہمارے رویوں کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کی ویڈیوز تو آپ دیکھو جو ویڈیوز بناتے ہیں، کیسے ویڈیوز، اللہ اکبر. مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، شیر ہے، ببر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ایسا اس طرح کے. یہ ہمارے نوجوانوں کے، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پر ہے، لیکن دیکھ کر پتا چلتا ہے یا نام سے آئی ڈی سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہے. بس ایسے ہی ویڈیو. اور آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھو. ایک نوجوان جو بالکل ایسا دبلا پتلا، اس کے کپڑے جب پہنا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ کھوٹی کے کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں، بالکل دبلا پتلا، پھونک مارے تو اڑ جائے گا. لیکن اس کا اسٹیٹس کیا تھا پتا ہے؟ اس کا اسٹیٹس نے لگایا تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں. بھاڑے کے گھر میں رہ رہا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، لیکن اسٹیٹس دیکھو، شیر کا گھر نہیں ہوتا، علاقہ ہوتا ہے. فالتو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں بہت تفصیل سے میں ان چیزوں کو بتاتا ہوں. آپ یہ بچوں کو سمجھاؤ کہ اس موبائل کا صحیح استعمال کر کے گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کما سکتے ہیں، حلال کمائی. اور 1000 نہیں 1 لاکھ آپ کو راستے ملیں گے پیسے کمانے. پیسہ بہت قیمتی چیز ہے، یاد رکھیے. آج اگر آپ کو، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ پیسہ آ جانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. نہیں، غریبی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. آپ دیکھیے کتنے غریب ایسے ہیں، بہت پیسے کی اگر آپ کو قیمت جاننی ہے نا تو اس سے پوچھئے جس کی ماں بیمار ہے. پیسے کی قیمت اگر جانیے، جس کا سب اچھا چل رہا ہے نا، وہ کیا بولے گا؟ ارے پیسے سے جو ہے نا صرف بستر خریدا جا سکتا، نیند نہیں.
پیسے سے جو ہے نا یہ خریدی جا سکتا ہے، وہ نہیں خریدا جا سکتا۔ یاد رکھیے پیسہ بہت قیمتی چیز ہے، اور آج ہم ایک آدمی گھر کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، پورا خاندان راستے پہ آ جاتا ہے، پورا خاندان راستے پہ آ جاتا ہے، پورا خاندان قرضدار ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری 10 سال سے 20 سال سے کما رہے ہیں، لیکن کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، پورا پیسہ ایک ساتھ چلا گیا، الٹا قرضدار ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ابھارنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کمائیے، پیسہ کمائیے۔ بس خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ حلال طریقے سے پیسہ آئے، کسی کا گلا ریت کے، کسی کا حق مار کے نہیں۔ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام میں مالدار بھی صحابہ تھے، ملینئر، بلینئر، کروڑ پتی، ارب پتی صحابہ تھے، جن کے یعنی سونا اتنا تھا ان کے پاس میں کہ کئی اونٹ جو ہے جھک جاتے تھے ان کی کمر، اتنا ان کے پاس اونٹ سونا تھا، چاندی تھا۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اس میں سے 7 صحابی تو لکھ پتی تھے، کئی کروڑ پتی تھے۔ آپ ان کی مثال، ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کو یہی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد جاتے تھے۔ کیا ہم کو اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بازار بھی جایا کرتے تھے پابندی کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، صحابہ تاجر تھے، تمام انبیاء اکرام تاجر تھے، بزنس مین تھے، تمام اولیاء اللہ وہ بھی بڑے بڑے غوث و کتب سب تاجر تھے، بزنس مین تھے، سب تجارت کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان پڑھتے بھی ہے تو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ کئی چھوٹی موٹی نوکری لگ جائے، کہیں سے 10-20 ہزار روپے بس ملنا شروع ہو جائے، میرے گھر کا راشن اور بس تھوڑا بہت میرے کپڑے لگتے آ جائے، کافی ہے۔ نہیں، آپ یہ نیت سے کمائے کہ مجھے لکھ پتی بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، حلال طریقے سے بننا ہے۔ غریب آدمی کی دیکھیے آپ آج کی دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں کی جاتی، حالانکہ غلط ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں۔ جہاں یعنی بچے کے پیدا ہونے سے جو پیسہ لگنا شروع ہوتا ہے تو قبر کے تختے تک وہاں تک پیسہ لگتا ہے، اور جو آ کر بولتے ہیں نا کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، سب موہ مایا ہے، وہ یہ بولنے کے بھی ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کو صرف یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے، اور آپ صرف اس پر دھیان دیجئے، اس کے اوپر۔ اور ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ آپ اس کو سیکھیے۔ 2 GB ڈیٹا آپ اچھے سے استعمال کریے، اور ہزاروں طریقے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے لاکھوں روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور لوگ کما رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک حجام کی مثال دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے 2-3 ایجوکیشن اور پیسے کمانے پر بات کرنی تھی، میرے ذہن میں پونا سے یہ تھا کہ میں آج آدھا ایک گھنٹہ آپ لوگوں کو یہی سمجھاؤں گا کہ ایجوکیشن پر محنت کرنی ہے اور پیسے کمانے پر محنت کرنی ہے، لیکن چونکہ ہم لیٹ آئے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا، اور شارٹ کٹ میں سمجھ میں نہیں آتا تو اب کون سی بات کروں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا ہے اور پیسے کمانے پر بھی دھیان دینا ہے۔ ہمارے حجام کی بات میں بتا رہا تھا، ایک حجام کہاں سے آیا؟ دیکھیے آپ کوئی اگر دکان کھولنے کی سوچتا ہے نا تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کتنی دکانیں ویسی ہے، اور پھر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کہہ رہے نہیں بہت دکانیں ہیں، اپنا دھندا نہیں چلے گا۔ لیکن وہ حجام آیا، اس نے کیا کیا؟ ہزاروں دکانیں ہیں، صرف واٹس ایپ پر اس نے شروع کیا کہ اگر آپ کو حجامت بنانی ہے، داڑھی بنانی ہے، کٹنگ کرنی ہے تو اس نمبر پر کال کریں، میں گھر میں آ کے بنا دوں گا، میں گھر میں آ کے بناؤں گا، ہوم ڈیلیوری۔ اور اس نے واٹس ایپ پر بس کچھ نہیں، اس کے بعد میں صرف واٹس ایپ پر پھیلانا شروع کر دیا، 1 2 3 ایسے آرڈر آنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اتنے اس کے پاس میں کالز آنے لگے کہ اس نے 6 مہینے کے اندر 12 سے 13 لوگ اپنے گاؤں سے بلا لیا اور ہوم ڈیلیوری شروع کر دیا۔ آج اس کے پاس میں ٹائم نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں گھر پہ جانے۔ اس کی پونا کے اندر، پونا اور پمپری چنچوڑ کے اندر 12-13 دکانیں ہو گئی ہے صرف 2-2.5 سال کے اندر۔
اور ہوم ڈیلیوری ارق کروڑپتی بن گیا 2-2.5-3 سال کے اندر. کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. کوئی آپ کو پیسے کمانے سے نہیں روک رہا ہے. اپنی قسمت کو اور اپنے سر کو پیٹنا بند کریں. پیسے کمانے سے کوئی نہیں رکتا، لیکن کیا ہے فالتو میں ویڈیوز دیکھنے میں اور فالتو کی ویڈیو دیکھنے میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوان. ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. بس